کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ تو سبحان اللہ ناظرین، یہ ہمارے کرونا اولا کی مثالیں یاد آ جاتی ہیں جب اس طرح کے معاملے دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ابو جہل کو قتل کرنے والے دو ننھے شاہین تھے، موز اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بچے کا جب ایک بازو کٹ گیا تو جنگ لڑتے ہوئے اس کو پریشانی ہو رہی تھی، وہ بازو ساتھ لٹک رہا تھا، تو اس نے اپنا بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اس کو کھینچ کے اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے میرے جنگ میں۔ تو یہ ہمارے غازیوں کا سفر ہے، یہ ہمارا اسلاف ہے، ہمارے غازی ہمارے ہیرو ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ان کے جذبے اور حوصلے آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ لوگ بھی ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کے جذبے دیکھیں۔ اچھا غازی صاحب، یہ تو آپ نے کہا کہ مجھے کوئی غم نہیں، کوئی نہیں ہے کہ اگر یہ ہاتھ کٹ گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کے بدلے میں میری جان بھی چلی جاتی لیکن پاکستان میں امن رہتا تو یہ قیمت بڑی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب میرا ہاتھ کٹ گیا ہے تو کیا احساسات تھے آپ کے اس وقت؟ احساسات تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ سی ایم ایچ میں آیا ہوں، میرا علاج ہوا ہے، میں ادھر علامہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پیچھے ریئر میں رہو، میں نے بولا نہیں، میں نے ادھر ہی جانا دوبارہ۔ پھر علامہ میری کیٹیگری بھی ڈاؤن ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی جا کے میں ادھر وانا میں ڈیوٹی پہ دوبارہ مامور ہو گیا ہوں۔ پھر ڈیوٹی اپنی کرتا رہا ہوں، میں نے اپنی اس کو کوئی پریشانی نہیں سمجھا، کوئی مسئلہ نہیں سمجھا میں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ ہمارے غازیوں اور شہداء کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے۔ ہر ایک نئی ویڈیو میں ایک غازی اسی طرح صوبیدار صاحب کی طرح جو باہمت ہیں، ہمارے سر کا یہ تاج ہیں، ہمارے ملک کا یہ غرور ہیں، جنہوں نے اپنی نیندیں حرام کی، اپنا سب کچھ جان تک قربان کی ہمیں سکون پہنچانے کے لیے، اور ان کا ایک ہی ہے مقصد کہ ہمارے جیتے جی جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، اپنی پاک سرزمین پر، اس مدینہ ثانی پر کسی کے دشمن کے ناپاک قدم نہیں پڑنے دے گے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے ہر غازی اور شہید کا یہی جذبہ ہوتا ہے۔ تو اچھا غازی صاحب، ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ دشمن کے خلاف برسر پیکار تھے، آپ ڈیوٹی دے رہے تھے آپریشن ایریا میں، تو وہاں کس قسم کی آپ کو مزاحمت تھی، یا آپ کے خلاف لڑنے والے لوگ کون تھے اور ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ کیوں وہ اپنے ہی وطن کی آرمی کے ساتھ وہ یہ معاملہ کر رہے تھے، یعنی کہ لڑ رہے تھے؟ ان کی وجہ ذرا تفصیل ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے سننے والے ناظرین کو بھی تھوڑا سمجھ آ سکے۔ اس جگہ پہ رہتے ہوئے میرے مثلا علم کے مطابق جو کچھ مجھے جس بات کا علم ہے وہ اس طریقے سے تھا کہ اس علاقے میں کچھ آدمی تھے جو اثر و رسوخ مثلا رکھنے والے تھے، مثلا جس کو وڈیرے ٹیب سندھ میں کہتے ہیں یا ادھر بلوچستان میں رہ کر کہتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کچھ بیر ملک تھے، مثلا ان کے عناصر تھے، ان کا ساتھ ان کا رابطہ تھا، یعنی کہ غیر ملکی ایجنٹ وہ بنے ہوئے؟ ہاں جی، غیر ملکی ایجنٹ بنے ہوئے تھے۔ ان سے پتہ نہیں وہ پیسے کا تبادلہ کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے، تو اس کے دوران انہوں نے اپنے بندے آگے خریدے ہوئے تھے، جو مزدوری پہ جس طرح نہیں ایک ٹھیکیدار بندے لے کر جاتا، اس طریقے سے انہوں نے بندے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے راستوں میں ڈپلائی کر دیتے تھے، ہماری گاڑیوں کے نیچے مائن لگا دیتے تھے، کبھی کبھار ہماری پوسٹوں پہ بھی حملے کرتے تھے، تو اس کے دوران بھی نقصان وغیرہ ہوتا تھا، ہمارا بھی ہوتا تھا، ان کا بھی ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے بندے کافی جگہوں پہ مزاحمت کرتے تھے، مثلا جرمٹ کی شکل میں، مثلا کافی آدمی تھے، وہ آ کر پوسٹوں کے اوپر حملے کر دیتے تھے، کبھی راستوں پہ آ کر مائن وغیرہ لگا دیتے تھے، راستوں پہ مائن مثلا وہ میزائل وغیرہ سائڈوں پہ ایڈجسٹ کر دیتے تھے، کرنٹ والے میزائل ان کو فائر کرتے تھے ہماری کانوائیوں کے اوپر۔ تو وہ جو اس وجہ سے کافی مزاحمت ہوتی تھی، ہمیں کافی چکنا رہنا پڑتا تھا، تو جس کی وجہ سے ہم راستوں کی بھی نگرانی ہمیں کرنی ہوتی تھی، پوسٹوں پہ لگے ہوتے تھے، ہم بندے بھیجتے تھے دن کو راستے ریسرچ کرنے کے لیے، کیونکہ راستوں کے اوپر ہماری گاڑیاں آنی ہوتی تھی، اگر اس جگہ پر آئی ڈی یا مین وغیرہ لگے ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے ہماری گاڑیوں کو نقصان ہوتا تھا۔ تو اس جگہ پہ رہ کر رات کو بھی ہمیں ان کی راستوں کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دن کو بھی حفاظت کرنا پڑتی تھی۔ تو اس لیے ابھی یہی ہے کہ ہماری عوام کو بھی یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی اس طرح فوج کا بھی وہ ساتھ دیں، تو
جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں. بازاروں کے اندر آگے پیچھے دائیں بائیں وہ جاسوسی کرنے والے عناصر پھر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں سوال و جواب کے ناطے سے. ابھی فوج کے اندر تو وہ داخل نہیں ہو سکتے, لیکن باہر سے فوج کے بارے میں خبریں لے لیتے ہیں, تو وہ جس کی وجہ سے ہماری فوج کے اوپر وہ مسئلے اثر انداز ہوتے ہیں. تو باہر ملکوں سے خبریں آتی ہیں, جی فوج کے اندر فلاں مسئلہ ہو گیا, فوج کے اندر فلاں ہو گیا. تو فوج کے اندر کا بندہ تو باہر خبر نہیں دیتا, لیکن باہر دائیں بائیں جو بندے ہوتے ہیں ان کے تھرو وہ خبریں لے لیتے ہیں. تو غازی صاحب ہم آپ سے پیغام پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے سننے والے دوستوں کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا ملک کیسا ہے, اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ہم, یعنی کہ جو مثال بنے. جس طرح آپ کا جذبہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا, ہمیں بڑی ہمت ملی, یقیناً ہمارے سننے والوں کو بھی ہمت ملے گی. تو ہمارے جاننے والوں کو, ذرا سننے والوں کو کوئی پیغام دے دیجیے وطن کی محبت کے حوالے سے. وطن کی محبت میں یہی پیغام ہے کہ ہم جس طریقے سے ہم لوگوں نے فوج کے ساتھ, ملک کے ساتھ مثلا محبت رکھی ہے, تو ملک کی خاطر فوج میں رہتے ہوئے مشکلیں بھی آتی ہیں, آسانیاں بھی آتی ہیں. تو آسانیاں تو کام آتی ہیں, زیادہ تر مشکلات آتی ہیں, کیونکہ جس بندے نے ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے اس نے پھر ہر پریشانی کو اپنے اوپر ایزی طریقے سے لینا ہوتا ہے. کیوں اگر وہ پریشانی سمجھ کر لے گا تو پھر وہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا. تو بارڈر پہ بھی رہا ہوں, کافی جگہ پر آپریشن ایریا میں بھی رہا ہوں, تو سب جگہوں پہ رہ کر ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اور انشاءاللہ باقیوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جو بھی میرے ساتھی ہیں وہ بھی اس طریقے سے ہی ملک کی حفاظت کریں, جذبہ اور دلیری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں, تاکہ ملک و قوم کی اچھے طریقے سے حفاظت کر سکیں, اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی پہ گامزن ہو سکے, اندر پھل پھول سکے, دشمن کے ناپاک قدموں سے محفوظ رہے. تو یہ میرا پیغام ہے ان بھائیوں کے لیے. اچھا, جب آپ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں غازی صاحب, میرے ایک ذہن میں جاتے جاتے سوال آ گیا, تو اس وقت آپ کو بیوی بچے, اپنے گھر والے یہ یاد نہیں آتے کہ ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہیں, کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح ہم اگر ذرا سا ہمارے بچوں کو پریشانی ہو جائے تو ہم دوڑتے ہیں, ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. آپ کی عیدیں بھی باہر ہی گزر جاتی ہیں محاذوں پر, خوشیوں کے تہوار بھی آپ بچوں سے دور ہوتے ہیں. تو کبھی اس چیز کی آپ کو محسوس ہوئی کمی؟ یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب کینٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں نا, اس وقت یہ محسوس ہوتی ہے. جب اس طرح کے حالات میں چلے جاتے ہیں, جس طرح آپریشن ایریا میں یا بارڈر پر ہیں, تو اس جگہ پر پھر ڈیوٹی کی طرف بندے کی توجہ چلی جاتی ہے کہ کہیں ڈیوٹی میں کوتاہی ہو گئی تو یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے, کوئی دشمن کی طرف سے وار آ جائے, کوئی حملہ آ جائے اس کی طرف سے. تو پھر بندے کے تمام تر توجہ جو ہے وہ اس سائڈ پر لگی رہتی ہے. وہ ڈیوٹی میں بندہ گامزن ہو جاتا ہے, اس کو پھر کچھ یاد نہیں رہتا ہے. تو نہ یاد آنا چاہیے, یاد آئے گا تو پھر وہ ڈیوٹی میں غفلت آ جائے گی. یعنی کہ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک خوشی جو ہے, ہمارا ایک تہوار ہے, وہ قربان کر دیں, لیکن ہمارے ہم وطن پاکستانی اپنی خوشیاں اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں, خوشیاں اچھے طریقے سے دیکھ سکیں, عید اچھے طریقے سے گزار سکیں. ہماری عید تو کیا ہے, پھر زندگی رہی تو عیدیں ملتی رہتی ہیں, لیکن اپنے ناظرین یہ دیکھا, اپنے غازی صاحب کی باتیں سنی کہ خوشیاں بھی ہماری خاطر قربان کر دیتے ہیں, جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں. اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان جیسے لوگوں پر بات کرنے سے گریز نہیں کرتے, تنقید کرتے ہیں. یقیناً پہلے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں فوج کمزور ہوتی ہے وہاں پھر ملکوں کا حال آپ نے دیکھا کیا حال ہوتا ہے. تو برائے مہربانی اپنی فوج سے پیار کریں, یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ ہمارے گمنام ہیرو ہیں. تو ہمارا یہ سفر شروع کرنے کا مقصد بھی تھا کہ ان گمنام ہیروں کو, ان پاکستانی شہیدوں کو آپ کے سامنے لایا جائے, ان کی قربانیاں آپ کے سامنے دکھائی جائیں, اور آپ کو بتایا جائے کہ اس طرح پاکستان کی حفاظت کی ان لوگوں نے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو کوئی ان کو افسوس نہیں, کوئی غم نہیں اپنے عذاب پر, صرف ان کی خواہش ہے کہ وطن عزیز محفوظ رہے, کوئی دشمن کی میلی آنکھ اس کی طرف نہ اٹھے اور نہ اس کو کوئی نقصان پہنچے. تو ناظرین, ایک ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے کارواں کے ساتھ جڑے رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, پاکستان کی اللہ خیر رکھے اور تا قیامت سلامت رہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.